نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم نحشرهم جميعا ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اس کی آیات کے ساتھ، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں گئے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کے لیے اور کوئی چال نہ ہوگی، کوئی جواب نہ ہوگا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ دیں گے، واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نہ تھے شرک کرنے والے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ تو کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنی جانوں پر، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا تیسرا رکوع آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے مسئلہ توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی کا بیان سنا کہ اللہ سے بڑھ کر تو گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اس مسئلے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب پر شکوہ کیا کہ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور جو دعوت دے رہے ہیں وہ سچ اور حق کی دعوت ہے، ایسے جانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو دھوکے اور خسارے میں ڈالا ہوا ہے۔ اسی آیت سے جو آخری آیت تھی اہل کتاب سے متعلق، اسی سے متعلق ہمارا آج کا بھی سبق ہے۔
اور میں دیکھو دو باتیں، ایک تو یہ کہ ایک شخص اللہ پر جھوٹ بولے، نبی نہ ہو اور کہے کہ میں نبی ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، یہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اور دوسرا وہ ظالم ہے کہ جو سچے نبی کو جھوٹا کہہ دے، دونوں ظالم ہوئی ہے نا۔ ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کی طرف وحی نہیں آتی، کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبی مانو، اپنی طرف سے لکھی ہوئی بات کو اللہ کا کلام کہے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی گھڑی ہوئی بات کو اللہ کی وحی بتائے، تو یہ شخص بھی ظالم ہے۔ اور دوسرا وہ بھی ظالم ہے کہ جس کے پاس اللہ کا سچا رسول آئے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ کہے میں تجھے نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دونوں باتیں ظلم پر مبنی ہیں اور غلط ہیں، اس لیے سچے نبی کا انکار کرنا بھی ظلم ہے اور جھوٹے نبی کا اقرار کرنا بھی ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اللہ پر جھوٹ گھڑے اور کہے وَقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور لوگوں کو کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کئی جھوٹے مدعیان نبوت گزرے ہیں نا، اور پتہ نہیں کئی بدبخت بعد میں بھی آئیں گے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں اور ہماری طرف بھی وحی آتی ہے۔ اور مسلمہ کذاب سے جیسے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ میں جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو وحی آتی ہے اور سورۃ الفیل اتری ہوئی ہے، تو کوئی آپ پر بھی سورۃ فیل اتری؟ اس نے کہا بالکل اتری پئی، میرے تھے بھی آج ہی اتری ہے۔ کہا جی وہ کون سی فیل؟ اب فیل کا معنی کیا ہے جی؟ ہاتھی۔ اب وہی تو اتری کوئی نہیں، تو اس بدبخت نے اپنی طرف سے ہاتھی کے نام لے کر نا چند باتیں بنا لیں اور سمجھا بتایا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے کہا جی سورہ فیل میرے اوپر اتری ہے، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل ذنبہ کثیر وخرطمہ طویل، ہاتھی اور ہاتھی، تمہیں کیا پتہ کہ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی وہ ہوتا ہے جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ لمبا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہاتھی۔ میں کہا سبحان اللہ، کیا خوبصورت سورہ فیل اتری ہے جی۔ وہ ہاتھی تو سب کو پتہ ہے نا کیا ہے، ہاتھی والا واقعہ کوئی جیسے سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے بیان کیا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن جھوٹ کے سر پاؤں تو ہوتے نہیں۔ اب یہ کتنا بڑا ظالم ہے کہ پتہ بھی ہے خود گڑ رہا ہوں اور کہتا ہے اللہ کی وحی آئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا اور کون ظالم ہوتا؟ یا جیسے یہود و نصارہ کے علماء قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک بات لکھتے تھے بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خود اپنی مرضی سے ایک تحریر لکھی، ایک مسئلہ لکھا، ایک بات لکھی اور لوگوں کو کیا کہہ دیا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، شریعت کا مسئلہ جس کے بارے میں بندے کو علم نہ ہو اور کہہ دے، یہ بالکل اسی طرح گناہ ہے جس طرح کوئی جھوٹی بات لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے، کیونکہ مسئلہ اور فتویٰ یہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، قرآن میں ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ان کو بتاؤ اللہ یہ مسئلہ بتاتا ہے۔ تو مسئلہ بتانے اور فتویٰ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اور ایک آدمی کو اگر 100% یقین ہو کہ واقعی اللہ کا یہی حکم ہے، پھر تو بتائے۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے، مثلا بندہ کہے جی میرے خیال میں تو یہ ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک تو یہ ٹھیک ہے۔ بھائی میرا خیال کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں؟ میری سوچ کیا معنی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں؟ تو جب تک ایک مسئلے کے بارے میں 100% یقین نہ ہو تب تک اس کا بتانا ٹھیک نہیں ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ چلو ٹھیک نہیں ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کی طرف ایک بات کو منسوب کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح بعض حضرات، بعض فساتی کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، آگے سے بندہ کہتا ہے یار ابھی ذہن میں نہیں ہے، یہ مسئلہ دیکھیں گے یا کسی بڑے عالم سے پوچھیں گے، اور پھر ان کا اصرار ہوتا ہے نہیں جی نہیں ہمیں جلدی بتاؤ۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ بھئی ایک آدمی کو اگر ایک چیز نہیں پتہ تو کیوں آپ زبردستی اس سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں؟ کو ہاں نہ کر دے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں،
میرے ہاں نہ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. جب تک صحیح شرعی حکم کا پتہ نہیں چلے گا تب تک میرے ہاں نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا گناہ ہے. بتانے والے کے لیے بھی گناہ ہے اور سن کر اس پر عمل کرنے والے کے لیے بھی کیا ہے جی؟ گناہ ہے. حدیث مبارکہ میں نہیں آتا، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، کہ سردی کا موسم تھا، ایک شخص کو غسل کی حاجت ہوئی، غسل فرض ہو گیا اس پر. اب یخ ٹھنڈا پانی اور جناب سردی شدید، باہر سفر پہ ہیں جناب کھلے آسمان کے نیچے. اب جناب اس نے مسئلہ پوچھا اپنے ساتھیوں سے، تو انہوں نے کہا بھائی غسل تو فرض ہے، غسل تو کرنا پڑے گا. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ اتنے ناراض ہوئے، فرمایا اتنی حالت میں اگر وہ غسل کرتا اور مر جاتا تو تمہیں اللہ تعالیٰ قتل کا گناہ دیتے. سمجھ آئی؟ جب ایسی حالت ہو اور بندہ بیمار ہو اور پانی کے استعمال کا حالت یہ ہو کہ جناب یخ ٹھنڈا اور جناب اس کے مرنے کا اندیشہ ہو، تو پھر تم نے ان کو تیمم کا کیوں نہیں کہا؟ کہا جی اس طرف تو ہمارا ذہن نہیں گیا. فرمایا اس طرف ذہن نہیں گیا تو پھر تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ جب تمہیں شریعت کا ایک مسئلہ پتہ نہیں تھا تو تم نے پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ واللہ عالم، کہ اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے نا اس سے کوئی بات پوچھ جائے اور آگے جواب میں کہتا ہے واللہ عالم، بھئی اللہ ہی خوب بہتر جانتا ہے، فرماتے ہیں اس کو بھی آدھا علم ہے. یعنی اتنا علم تو جانتا ہے نا کہ غلط نہیں بتانا. آدھا علم کا مطلب یہ ہے، اتنا علم تو الحمدللہ جانتا ہے نا کہ نہیں پتا تو کہہ دے کہ نہیں پتا، جناب غلط تو نہ بتائے نا، ورنہ اپنے اوپر کیا ہے؟ جہنم کی آگ لازم کر لے گا. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کرے؟ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے یا اس کے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ نہ کوئی مار دیتا ہے اور ٹھوک بجا کے سنا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے، علماء سے کہیں بات ہو تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ عجیب اللہ کی قدرت ہے ہر معاملے کے اندر. جس طرح ہم 2 نمبری کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اسلام آباد میں جو اوقاف کی مساجد ہیں ان میں اگر 50%، سارے تو نہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے جید علماء کرام بھی ہیں، لیکن 50% وہ لوگ ہیں جو مسجد میں خادم یا مؤذن بھرتی ہوئے تھے اور پھر جناب وہ افسران چونکہ اسی محلے میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی الیک سلیک ہو جاتی ہے، پھر ان سے وہ آرڈر کروا لیتے ہیں اپنے خطیب ہونے کے اور پھر وہ خطیب ہو جاتے ہیں. اور جناب وہ جب خطیب ایک آدمی لگ گیا اور سرکاری طور پر خطیب لگ گیا اور اس کو جناب رہائش مل گئی اور مسجد مل گئی، اب اس سے اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھے تو وہ آگے یہ تو نہیں کہتا نا کہ میں جاہل ہوں، میں سفارش پہ بھرتی ہوں، کہ کہے گا کوئی نہ کوئی تو ہاں نہ مارے گا نا. جب کچھ نہ کچھ ہاں نہ مارے گا تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہی بات ہو گئی نا کہ ایک شریعت کا مسئلہ جو اللہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے اور پتہ نہیں ہے، تو کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے. بارکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین شریعت سیکھ کر سمجھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، او کذب بآیاتہ، اور دوسرا وہ ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. دوسرا ظالم یہ ہے کہ جناب سچی بات کو نہیں مانتا، انکار کر رہا ہے، کہتا ہے میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو نہیں مانتا اور قرآن کی آیات کو نہیں مانتا. انہ لا یفلح الظالمون، یہ دونوں ظالم ہیں اور ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اب یہ جو مشرک ہے، شرک کرنے والے، یہ بھی ظلم ہے اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے شرک کرنا. بندہ رب کا کھائے، رب کا پیے اور گیت غیروں کے گائے، سجدے غیروں کے کرے، ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلائے. اس لیے آگے ظلم کے بعد اللہ مشرکین کا ذکر اسپیشل کرتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اولین بھی موجود، آخرین بھی موجود. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر مشرکوں سے ہم کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں گئے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا، جن کے بارے میں تمہارا یقین تھا کہ ہمیں بچائیں گے. اب ان کو پکارو نا تاکہ وہ تمہیں بچائیں، کہاں گئے تمہارے شریک. اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کے وقت بھی اللہ کے فرشتے یہ ان سے کہیں گے
وہ آیت بھی سن لیجیے، حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، جب موت کا وقت آئے گا اور میرے فرشتے اس مشرک کی روح کو کھینچ رہے ہوں گے، پاؤں کی جانب سے کھینچتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاؤں کی جانب سے روح اس لیے کھینچی جاتی ہے تاکہ آدمی بھاگ نہ سکے اور اپنی موت کو اور اپنی محتاجی کو، اپنی بے بسی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا رہے۔ روح کھینچی جا رہی ہے، پاؤں کے اندر جان نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکیں، چل سکے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرے فرشتے اس کی روح کو حلق تک لے کر آتے ہیں، جب اس کا روح کھینچ کر جہاں حلق تک پہنچ جاتا ہے اس وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کدھر گئے جن کو تو پکارا کرتا تھا اللہ کے علاوہ، فلاں میری مشکل حل کرے گا، فلاں حاجت پوری کرے گا، اب ان کو بلانا تاکہ اس مشکل سے تجھے چھڑائیں۔ قالوا ضلوا عنا، وہاں پہ یہ جواب ہے، وہ کہیں گے وہ تو اب نظر کوئی نہیں آتے، اب تو کوئی مدد کے لیے پہنچنے والا نہیں۔ جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر صرف کون نظر آتا ہے؟ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں اس وقت بھی، قیامت کے دن بھی ہم کہیں گے، مشرکوں سے کہیں گے وہ کہاں گئے تمہارے شریک، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، یعنی موت کے وقت بھی ان سے پوچھیں گے اور محشر کے میدان میں بھی ان سے پوچھیں گے آپ بلاؤ اگر کوئی شریک ہے تو، اب اگر کوئی تمہیں چھڑا سکتا ہے تو اس کو آواز دو، لیکن بتاؤ بھائی کون چھڑانے والا؟ اللہ کے آگے کوئی ہے چھڑانے والا زبردستی؟ بولتے نہیں ہیں جی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرے، کون دم مار سکتا ہے؟ سورۃ النبأ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح الامین بھی کھڑے ہیں، جبرائیل امین بھی کھڑے ہیں، باقی فرشتے بھی قطار میں کھڑے ہیں، لا یتکلمون، کوئی کلام نہ کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کلام وہ کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا اور بات بھی وہ کرے گا جس کو اللہ پسند کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، اس دن اللہ کے آگے کون بولے اور کون بات کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اب ان کو بلاؤ نا اے شرک کرنے والو جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، ثم لم تکن فتنتم، پھر ان کا کوئی فتنہ نہ ہوگا، فتنہ سے مراد یہاں پہ کوئی چال نہ ہوگی، کوئی الٹا جواب نہ ہوگا، کوئی گندا بھیڑا جواب ان کے پاس نہ بن پائے گا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ اب ذرا غور کرنا، موت کے وقت تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ شریک ہمارے غائب ہو گئے، اب یہاں پہ ایک اور ٹرائی کریں گے کہ ہم جھوٹ بول دیں، کیا پتہ اس میں نہ بچ جائیں، اب یہاں پہ جھوٹ بول کر کہیں گے واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی کوئی نہیں، ہم نے تو دنیا میں شرک کیا ہی نہیں جی، ہم نے تو اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کی ہی نہیں، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کیا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر اور نیاز دی ہی نہیں، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا علی کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر، وہ سارے کام کرتے رہے اور اب یہ سمجھتے ہیں شاید جھوٹ بولیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب جھوٹ بولیں گے ہم زبان کو بند کر دیں گے، ہم ہاتھوں سے پوچھیں گے تم بولو تم کس کے آگے پھرتے رہے اور پھیلتے رہے، پاؤں سے پوچھیں گے، جسم کے اعضاء سے پوچھیں گے، پورا جسم
اس کا ہر عضو وہ بول کر بتائے گا دنیا میں کیا کرتا رہا۔ پھر اللہ کریم فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا تھا نا، دیکھ تیرا سارا جسم بول رہا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اپنے اعضاء سے کہے گا اور تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، تم کیوں بول پڑے ہو؟ آگے اعضاء جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس ذات نے بلا دیا جو ہر چیز کو بلانا سکھاتی ہے، جس کے امر سے سب بولتے ہیں اس نے ہمیں بولنا سکھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ میرے پیغمبر کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنی جانوں پر۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ گم ہو گئے جو جھوٹ موٹ گڑتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکلیں پوری کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ سب جھوٹ موٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے جھوٹ موٹ اس دن غائب ہو جائیں گے اور اس دن اللہ کے علاوہ کسی کا اقتدار نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں اس سچے مالک کو، مالک الملک کو، معبود حقیقی کو پہچانو اور عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑ لے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں گئے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کا اور کوئی جواب نہ ہوگا، کوئی چال نہ ہوگی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ ذرا کیسے جھوٹ بولتے اپنی جانوں پر۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔